ویلکم بیک ناظرین. آپ صاحب یہ کیا ہوا ہے کل اختر حسین صاحب کو مستعفی ہوئے؟ واٹ ہیپن؟ دیکھیں ایک خبر دیجیے گا کہ مطلب تجزیہ ٹھیک ہے خبر دیجیے. میں اس پہ یہ بتاؤں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا کمپوزیشن ہے اس کی پاکستان بار کونسل کی کمپوزیشن کے اندر ہے. اب وہ کمپوزیشن کے اندر بائی میجورٹی جو ہے وہ اس نے ایک ممبرز لانا ہے. اب بار کونسلز کی جو آپ کی میعاد ہے وہ بھی اسی سال جو ہے وہ مکمل ہو رہی, 5 سال وہ پورا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کا ٹینیور جو ہے وہ چونکہ 3 سال کے لیے ٹینیور تھا, وہ جولائی کے اندر جو ہے وہ ٹینیور بھی ختم ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہی ہوں کہ بائیک آؤٹ کرنا یا ریزائن کرنا ثاقب یہ آپشن نہیں ہوتا. وہ تو جسٹس اپنے چیف جسٹس نہیں, اگر یہ پرنسپل مان لیا جائے اس سے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جس سارے لوگ آپ جس بات پہ بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں کمپوزیشن کے اوپر, چاہے وہ جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن ہے یا اس کے بعد جو کمپوزیشن آپ کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی ہے. یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. لیکن یہ 2 بنیادی چیزیں جو ہیں میں اس چیز پہ ہوں کہ جو سب سے زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں انہی کی اس کے اندر کانکرنس بھی شامل تھی. دیکھیں نا کہ آپ مطلب پی ٹی آئی اس پروسیس کے اندر تھی. ریکارڈ کا نا پی ٹی آئی نے ریکارڈ کروں کہ آئینی بینچ ہماری سجیشن. ہاں تو نہیں, وہ بھی آ گیا, کمپوزیشن بھی آ گیا, آپ کی پارٹیسپیشن بھی آ گئی, آپ حصہ بھی لیتے ہیں سارا, اور پھر آپ یہ کہیں کہ جی ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. تو اگر اختر حسین صاحب کو بھی خیال اس چیز کا آیا, نمبر 1 یہ نہیں ثاقب, ایک میں کانسٹیٹیوشنلی چیز بتاؤں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو ہے وہ سینیورٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سینیورٹی ڈٹرمن کرنا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کام ہی نہیں ہے. وہ اپوائنٹمنٹ کی بات نہیں. اب دیکھیں نا ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اگر گریونسز ہے تو وہ ان ججز کا ہے جو موجود ہیں, اور وہ اگر نہیں وہی جو 5 یا 6, اور وہ اگر چیف جسٹس نہیں بنتے تو گریونس ان کا ہے. اور وہ تب سچویشن بنتی ہے کہ جب ایک پراپر پینل جو ہے وہ جائے جوڈیشل کمیشن کے پاس اور وہ جا کے کہے کہ جی اب نمبر 1 2 ہے, نمبر 3 یہ ہے, نمبر 4 یہ ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس تو ایسی کوئی چیز گئی ہی نہیں ہے. ایون جو آپ کے ایکٹنگ چیف جسٹس لگے ہوئے اس وقت وہ آپ کے لگے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے کہنے کے اوپر, اور انہوں نے تینوں پروونسز کے اندر جو ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس لگائے ہیں کہ جب وہ ادھر سے آئے ہیں چیف جسٹسز جو آئے ہیں اسلام آباد ہو کے آئے ہیں, اسلام آباد سے آئے ہیں, پشاور سے آئے ہیں, بلوچستان سے ہو کے آئے ہیں. تو وہ تو ان کی ایک ڈسکرپشن ہے جو آرٹیکل 178 کے اندر ان کا ہے, 186 ہے کہ جس کے اندر. اچھا اب یہ ہے کہ اگر انہوں نے ریزائن کر دیا تو اب آ کے اتنی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں, جو بھی میجورٹی آئے گی نہیں. دیکھیں نا کہ میم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ وہی آئیں گے. دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ جو ممبرز ہیں ان کا ایک اجلاس ہے, کل اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس کے اندر جو میجورٹی ہے وہ میجورٹی جو ہے اس کے اندر جس کی وہ نومینی کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نومینی ہوگا, وہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا ممبر آ جائے. بات کی مٹی بڑی زرخیز ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب لاء منسٹر, احسن بھون صاحب کمیشن کا حصہ, بڑی وکیلوں کو لے کے حفظ کی مٹی کو بڑی زرخیز. نہیں آپ یہ دیکھ لیں نا, تو آپ اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انفارمیشن منسٹر بھی اسی ایریا کے, وہ گجرا نہیں ڈویژن تو وہی ہے نا, ڈویژن تو وہی ہے نا, پانی پیچھے سے ادھر سے ہی آ رہا ہے. راجندر سارے جا کے راجندر. تیمور ملک صاحب دیکھیں آپ نے گجرانوالہ ہر طرف چھایا ہوا ہے, مطلب احسن بھون صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں تو سنا. نہیں بالکل لگتا یہی ہے جی, اور اسی لیے ہمارے شاید گجرانوالہ ڈویژن کے دوست شکایت کرتے ہیں کہ وہ بہت زیر عتاب رہتے ہیں. تو خیر, بٹ آن اے سیریس نوٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ, اختر حسین صاحب نے یہ ریزرویشن یا ریزگنیشن تب آیا کہ جب ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی تھی, when the process was done at once. کون سی کال آئی کہ وہ جو ضمیر کی کال, واٹ ایور پیپل کال اٹ ایز, وہ کہاں سے آئی کہ جب سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ریزائن کر دیا؟ دیکھیں یہ تو ان کی اپنی ایک ثوابدید ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کس بیسس پہ کیا, ان کی اپنی ضمیر کی اگر آواز ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اب جو بھی کسی اور نے آنا ہے, اگر وہ احسن بھون صاحب نے آنا ہے تو جو نامینیٹنگ لوگ ہیں یہ ان کا فیصلہ ہوگا. جس طرح جو اعلیٰ عدلیہ کے اندر اس وقت زیادہ تر تعیناتیاں ہونی تھیں وہ تو ہو چکی ہیں, وہ تو معاملات سب کے سامنے آ چکے ہیں. سو اب دیکھنا یہ ہے, میری ابھی بھی امید یہ ہے, اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں کہ جو جج جو مرضی لگائے, جو ان میں سے ججز اپنی لیگیسی بنانا چاہیں گے ایز جوڈیشل آفیسرز, وہ ایونچولی زیادہ تر انصاف پہ مبنی ہی فیصلے کریں گے, اور یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے. اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان دا کورٹ آف پبلک اوپینین بھی ہوگی, جوڈیشل ان کے فیصلے بھی بولیں گے, ان کے اوپر وکیل اور دوسرے ججز کرٹیسزم بھی کریں گے, اور اسی سے ایونچولی آئی تھنک ایز لانگ ایز قابل لوگ لگیں, ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, ایونچولی وہ ججز ٹھیک ثابت ہوتے ہیں.
फैसले बोलने चाहिए ना, फैसले बोलने चाहिए जजेस के उस पे आके। अब लास्टली मुझे तैमूर भी ये बताइएगा, 26वीं यानी तरमीम भी लग रही, 9th में के केसेस भी इमरान खान साहब के लग रहे हैं, किस कदर होपफुल हैं बीइंग पार्ट ऑफ पीटीआई, किस कदर आप लोग होपफुल हैं कि नहीं यार मामला ठीक है, इंसाफ मिलेगा? देखें, उम्मीद तो कुछ होती है तभी हम अदालतों के सामने हैं, सुबह से रात तक हैं, हफ्ते के दिन भी अदालतों के सामने हैं, क्योंकि अभी भी हम तहरीक इंसाफ का अलम बुलंद करके खड़ी है कि इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ अदालतों से ही मिल सकता है। सो अब किसी भी फैसले के अंदर जैसी मर्जी सजा दी गई हो, उसकी अपील भी हम अदालतों के आगे करें, तो यकीनन कुछ उम्मीद तो हम रखते हैं, नाउमीदी गुनाह है वैसे भी। तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ, जिस तरह ये सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस ही आप देख लें कि पिछले इतने हफ्ते कितनी तैयारी के साथ पूरी टीम ने लड़ा है, तो इंसाफ की उम्मीद है हमें कि ये मामलात आगे चलेंगे। ये इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगे, इमरान खान साहब के खिलाफ हुकूमत की अपीलें लगी हैं इस वक्त। मुझे एक और ये भी बताइएगा, सिंध साहब लाहौर में कोट लखपत में पेश हो रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी केसेस में, उनकी सेहत कैसी है? एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब एंड स्पेसिफिकली कुरैशी साहब, हाउ आर दे? इस वक्त सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो हैं वो तो अस्पताल में हैं, उनका हार्ट का इशू हो गया था तो उनको स्टेंट डले हैं, तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। लेकिन जाहिर है एक जेल उस उम्र में किसी के लिए भी मुश्किल एक सफ़र होता है। कुरैशी साहब ठीक हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़ाहिर है उनके चेकअप कुछ होते रहते हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, बड़ी हिम्मत है उनकी। महमूद रशीद साहब और उमर चीमा साहब भी मुख्तलिफ हेल्थ के इश्यूज से गुजरे हैं लेकिन इस वक्त ठीक हैं और एक ट्रायल्स का सामना कर रहे हैं। उनके केस में भी मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, इतने सारे जो 9 मई के लाहौर के केसेस जो अब चल रहे हैं उसमें कई सौ नहीं कई हजार लोगों को 9 मई 2023 के बाद से बेल मिल चुकी हुई हैं, लेकिन इन लोगों को उन्हीं केसेस में बेल नहीं मिली हुई। ये कहाँ भागे जा रहे हैं? ये अगर इनको भी बेल मिल जाए और फिर यही अदालत में जिस तरह बाकी लोग आके अपनी अटेंडेंस मार्क कराते हैं और तारीख का अदालत का सामना करते हैं ट्रायल का अपने वकीलों के साथ, तो ये भी करेंगे। इनको बंद रख के क्या मकसद है और क्या मिल रहा है? सो ये इनकी बेल्स भी लगनी चाहिए। एजाज चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट में बेल बहुत अरसे से पिछले कई महीने से पेंडिंग है जो नहीं लगी, वो लगनी चाहिए। आई थिंक अभी आपके जो 7 रुकनी लोग मिले हैं ना, जो आपका मिले हैं ऑपोजिशन के साथ और अरकान, आई थिंक उसके बाद कुछ ना कुछ आपके केसेस वैसे लगते नजर आए, क्योंकि रिक्वेस्ट भी पुटअप की ना उस पर तो बाबर अवान साहब ने भी कहा। नहीं वैसे एक छोटा सा ब्रेक लेना नाज़रीन, मुझे ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद कराची की एक स्टोरी हाईलाइटेड है, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, उसके अरमगान जो मुलजिम है उसके वालिद हमारे साथ होंगे, अगले सेगमेंट उस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।